السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج ہم ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر بات کریں گے۔ کچھ ایکسپیرینسز ہوئے بھی ریسنٹلی، تو سوچا اس کے اوپر بات کر لی جائے۔ مجھے لگتا ہے میرے لیے سب سے بڑی سزا میرا ذاتی تجربہ ہے۔ وہ اتنے سارے تجربات اتنے سارے ملکوں میں اتنی ساری جگہوں کے اوپر ہو چکے ہیں کہ وہ میرے لیے بڑی جو آگہی ہے وہ بڑا عذاب بنا ہوا ہے۔ بہرحال کچھ چیزیں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے لڑائی کے طریقے۔ کسی شخص سے آپ کی لڑائی ہو جائے، کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے، تو کس طریقے سے آپ اس کو سیٹل ڈاؤن کریں یا اس کو سولو کیجئے۔ دو چار چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلا کام تو یہ کریں، اس نے اگر آپ کو نقصان پہنچایا ہے، دکھ پہنچایا ہے اور وہ آپ کی بات نہیں سن رہا، وہ صلح نہیں چاہتا، تو آپ اس کو فیڈ بیک نہ دیجیے۔ جو بدترین انتقام کسی شخص سے آپ لے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اسے فیڈ بیک نہ دیجیے، کیونکہ جو آپ اس کو فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں، اگر آپ سچے آدمی ہیں تو وہ سچ پر مبنی ہوگا۔ سچ پہ مبنی ہوگا تو اس سے امپروو کر سکتا ہے، اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ تو بدترین انتقام تو یہ اس سے فیڈ بیک شیئر نہ کیجیے، خاموش ہو جائیے۔ جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو آپ کا انتقام قدرت لیتی ہے، اور قدرت یقین جانیے بہت باریک پیستی ہے۔ اگر آپ جواب میں چیختے چلاتے رہیں گے، گالیاں دیتے رہیں گے، تو قدرت بھی آپ سے انتقام نہیں لے گی، اور اس بولنے کے اندر، بولنے کے شوق میں آپ بہت سارا فیڈ بیک اس سے شیئر کر لیں گے۔ تو پہلا کام تو یہی ہے کہ فیڈ بیک شیئر نہ کریں، یعنی کہ خاموش ہو جائیے۔ دوسرا اور اس سے اچھا کام ہے کہ آپ اسے معاف کر دیجیے۔ آپ جب نفع بخش بنتے ہیں نا، تو قدرت آپ کو بہت نوازتی ہے۔ وہ بندہ آپ کو گالیاں دے رہا ہے، آپ بولیں کوئی بات نہیں، اللہ آپ تمہارا بھلا کرے۔ وہ بندہ آپ کے پیسے چھین لیتا ہے، آپ بولیں کوئی بات نہیں، مجھ سے پیسے اور لے لو۔ وہ بندہ کچھ اور کرتا ہے، وہ آپ کی جگہ ہسائی کا باعث بنتا ہے، وہ آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے، وہ آپ کی کھلی اڑاتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے اس کو اڑانے دیجیے آرام سے۔ آپ خاموش ہو جائیے۔ کوئی آپ سے پوچھے فلاں فلاں بندہ یہ بات کہہ رہا تھا آپ کے لیے، اب بولیں بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، وہ صحیح بات کہہ رہا ہے، آرام سے۔ کوئی جلدی کیا ہے، 20-30 سال میں مر جانا ہے آرام سے، جب اوپر جائیں گے سارا حساب کتاب ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے لیے دعا مانگ لیں۔ تھوڑا مشکل کام ہے لیکن ہمت کرنے سے ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کو بھی ہدایت دے، آپ کو بھی ہدایت دے۔ اور اللہ سے پوچھنے کہ اللہ میاں، ہو سکتا ہے میں ہی غلطی میں ہوں، ہو سکتا ہے میں ہی اپنے انا کے زور کے اندر، اپنی باتوں کے اندر، لوجک کے اندر اتنا محو ہو گیا ہوں کہ مجھے اپنی غلطی، اپنا کیا نظر نہیں آ رہا ہو سکتا ہے میں غلطی کے اوپر ہوں، میں اس کو سمجھ رہا ہوں، آپ پلیز مجھے گائیڈ کر دیجئے۔ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیجئے۔ اس کا جو بدلہ ہے، اس کا جو میں نقصان کر بیٹھا ہوں، اپنے خزانوں سے اس کو پورا کر دیجئے۔ اس معاملے کو یہیں دنیا میں رفع دفع کر دیجئے۔ میں عموماً کہتا ہوں کہ لڑائی اگر ہو تو کوشش کیا کریں کسی مولوی سے لڑائی ہو جائے، تو بہت فائدہ ہوتا ہے آپ کو۔ یہاں امریکہ میں اگر کوئی بندہ آپ کی گاڑی مار دے، کچھ اور نقصان کر دے، تو لوگ اس کو سو کر دیتے ہیں۔ سامنے والا اگر بالکل بینکرپٹ ہو، غریب ہو، اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، تو آپ کو ملتا کچھ نہیں نا، ہے ہی کچھ نہیں اس کے پاس، تو قانون نکال کے دے گا کہ آپ کو پیسز ٹکڑے کر کے تو اس کے نہیں دے گا نا۔ ہاں اگر وہ بہت امیر ہو تو آپ کو بڑا فائدہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا جیف بیزوس کی ڈائیورس ہوئی، اور اس کی امیزون والے کی، بل گیٹس کی ڈائیورس ہوئی، تو ان کی بیویوں بیٹھے بیٹھے بلینئر بن گئی، اچھے خاصے پیسے ملے کہ وہ امیر آدمی تھے۔ تو یہ مولی ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اگر پنگا کر لیں تو بڑے آپ لوگ یقین جانیے خوش قسمت ہے، سب کو چھوڑ دیا کریں۔ کیونکہ جب قیامت میں آپ جائیں گے اور انہوں نے کچھ پیسہ آپ کا کھا لیا ہوگا، یا انہوں نے آپ کو کوئی نقصان پہنچایا ہوگا، یا کوئی بات ایسی کرتی ہوگی جو انہوں نے نہیں کرنی چاہیے تھی، یا کوئی آپ سے غلط بات کہہ دی ہوگی، آپ کے خلاف کچھ اور کر دی ہوگی، کوئی غیبت کر دی ہوگی، تو ان کے پاس تو بڑا مال ہوگا قیامت کے دن۔ بہت سارے حج ہوں گے، بہت سارے عمرے ہوں گے، بہت سارے نوافل ہوں گے، بہت ساری حدیثیں ہوں گی، بہت سارے بیانات ہوں گے۔ یہ تو چلتے پھرتے اتنی حدیثیں سناتے ہیں، اتنی آیات پڑھتے ہیں جو ہم نے زندگی میں بھی نہیں پڑھی ہوتی۔ ابھی ہمارے پاس وہاں پہ نا بالکل جیک پاٹ لگ جائے گا، ہم بولیں گے اللہ میاں اس نے یہ غلط کیا، یہ غلط کیا، یہ غلط کیا، اور تو جانتا ہے میں صحیح تھا، یہ غلط کہہ رہے تھے، اب اس کے بدلے میں ساری چیزیں مجھے دیتے، تو بڑا فائدہ ہو جائے گا، بیکاز وہ بینکرپٹ نہیں نا، ان کی تو تجوریاں بھری ہوئی ہوں گی وہاں پر۔ تو جب بھی لڑائی ہو جائے تو یہ دیکھ لیا کریں کہ سامنے والے کا اللہ سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو اس کا اللہ سے تعلق ہے، وہ آپ کو دینی بندہ لگتا ہے، نماز روزے کا پابند ہے، باشرہ آدمی، اچھا بندہ ہے، تو ہو سکتا ہے اس کا تعلق اللہ سے آپ سے زیادہ ہو۔ اب بالکل چپ کر جائیے، غلطی سے اس کی شکایت بھی نہ کیجیے، کیونکہ آپ کے چند ٹکوں کے نقصان کے پیچھے اللہ اپنے دوست کو آپ کے حوالے نہیں کرے گا۔ میرا دوست ایک عبداللہ، اس نے مجھے بڑی بات بتائی کام کی۔ وہ کسی شہزادے کے ساتھ کام کرتا تھا مڈل ایسٹ کی کسی ملک کے اندر، تو اس کا کسی شخص سے بہت بڑا جھگڑا ہو گیا۔ وہ جو جھگڑا ہوا، جو بندہ تھا وہ عربی تھا، اسی ملک کا تھا، اس نے بولا میں یہی کر دوں گا اور وہ کر دوں گا۔ تو اس نے بولا جی جو کرنا ہے کر لو، میں صحیح کہہ رہا ہوں تم غلط کہہ رہے ہو۔ تو اس نے بولا میں جا کے آپ کی شہزادے سے شکایت کر دوں گا۔ تو عبداللہ ہنسنے لگا
کیونکہ عبداللہ کی شہزادے سے بڑی اچھی دوستی تھی. تو عبداللہ کہا جی ضرور ضرور جاؤ, اور جب شکایت کرو نا تو اس کو یہ بھی بولنا, یہ بھی بولنا, یہ بھی بولنا. اب سامنے والا بندہ حیران کہ یار یہ بڑا عجیب آدمی ہے, میں اس کی شہزادے شکایت کرنے جا رہا ہوں جو ایک چٹکی کے اوپر اس کی گردن اڑا سکتا ہے, اور یہ اللہ کا بندہ مجھے اور برایا بتا رہا ہے کہ یہ بھی بولنا, یہ بھی بولنا, یہ بھی بولنا. خیر یہی ہوا, اس کی شہزادے دوستی تو اس نے کچھ بھی نہیں بولا. وہ بندہ گیا شہزادے کے پاس اور بولا یہ عبداللہ تمہارے پاس کام کرتا ہے اور اس نے میرا یہ نقصان کیا, اور اس نے یہ بولا یہ بولا. وہ آرام سے لگا رہا, 10 منٹ تک بولتا رہا. شہزادے کا جو چہرہ تھا وہ لال ہوتا چلا گیا غصے میں. پھر شہزادے نے اس کو چپ کروایا, اس کو اٹھا کے اپنے محل سے باہر پھینکوا دیا, اور اس کے جو بھی اعزازات تھے وہ بھی اس سے واپس لے لیے, جو وغیرہ تھی سب کچھ اسے چھین لی, اور کوئی جواب نہیں دیا. بعد میں جب بات ہوئی تو شہزادے نے باقی دوستوں کو بولا کہ میرا دوست ہے, میرے ساتھ کام کرتا ہے, اس شخص کی اتنی ہمت, اتنی جرت کہ میرے سامنے آ کے میری دوست کی برائی میرے منہ پہ کر سکے, مر نہیں گیا اس سے پہلے, چھوڑوں گا نہیں, بہت ہی واہیات کم ظرف قسم کا آدمی ہے. اور عبداللہ کو ظاہر بات ہے شہزادے کو کچھ بولنا ہی نہیں پڑا. تو جب آپ کی لڑائی ہوا کرے تو یہ سوچ لیا کریں کہ سامنے والے کا جو خدا ہے نا, جو اللہ ہے, آپ کا بھی وہی ہے, اور اگر وہ آپ سے زیادہ قریب ان کے نکل آئے تو آپ کا ہوگا کیا؟ آپ شکایت کرنے پوچھیں گے کہ اللہ میاں اس نے یہ کیا, اللہ میاں اس نے یہ کیا, اللہ سائیں اس نے یہ کیا, اللہ سائیں اس نے یہ کیا, اور وہ تہجد پہ بھائی صاحب لگے ہوئے ہیں اور وہ جانماز ان کو مل گئی ہے اور وہ کسی کو نہیں دیکھ رہے آگے پیچھے. تو اب اگر اس کی دوستی اللہ سے زیادہ نکل آئی تو آپ کا ہوگا کیا؟ اس پہ بڑا ضرور سوچنا چاہیے کسی کی کمپلین اور شکایتیں لگانے سے پہلے, اور کسی کو اللہ کے طعنے دیتے ہوئے. ہم اللہ کا ڈر بولتے ہیں کہ تمہیں خدا پوچھ لے گا, تمہیں خدا غارت کرے, تم قیامت میں پکڑے جاؤ گے اور تمہیں قبر کا عذاب ہوگا اور یہ اور وہ. لیکن اگر قدرت اس شخص کو آپ سے زیادہ چاہتی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ کبھی ایسے شخص کا دل نہیں دکھانا چاہیے, پنگا نہیں لینا چاہیے جس کا خدا کے سوا کوئی نہ ہو. آپ تو 2-4 لوگوں کے پاس جا کے بات کر لیں گے نا, آپ میڈیا پہ بول دیں گے, بات کر لیں گے, 2-4 لوگوں میں بدنامی کر دیں گے, اچھا ہو جائے گا, ٹھیک ہے, لیکن اس کا تو اللہ کے سوا ہے کوئی نہیں نا. تو کیا کرے گا؟ وہ جانماز بچھائے گا, اس کے اوپر بیٹھ جائے گا, پھر آپ نے جو کچھ کرنا ہے کر لیجئے. میرے دوست عبداللہ وہ بڑے کام کی مجھے بددعائیں سکھاتا ہے, تو میں سوچتا ہوں ان بددعاؤں کے اوپر نا, جو بڑی اسلامک بددعائیں, کبھی ویڈیو بناؤں, ڈر لگتا ہے مولوی حضرات بہت سنائیں گے مجھے, لیکن کبھی زندگی میں ہمت کر کے بنا ہی لوں گا ویڈیو. تو بہرحال لڑائی کے طریقے میں آپ کو بتا رہا تھا. تو پہلا طریقہ تو یہی ہے کہ آپ فیڈ بیک شیئر نہ کریں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ خاموش ہو جائیے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ دعا کیجئے. چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اب یہ دیکھ لیجئے اس شخص کا اللہ سے کیا تعلق ہے اور اس کے حساب سے فیصلہ کیجئے. ایک طریقہ اور بھی ہے, وہ طریقہ یہ ہے کہ اس شخص سے اپنا ایکسیس ختم کر لیجئے. اس نے اگر آپ کی قدر نہیں کی نا تو وہ آپ کے ای میل کے اوپر, واٹس ایپ کے اوپر, فون کے اوپر نہیں ہونا چاہیے. آپ اگر کام کے آدمی ہیں اور اس کا ایکسیس آپ کے پاس سے ختم ہو گیا ہے, اس کے لیے سب سے بڑی سزا یہی ہے, اس سے بڑی سزا اس کو آپ کو اس کے علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکتے, اور جو قدرت دے گی وہ تو دے گی آرام سے. بہرحال میری یہ رینڈم باتیں سننے کا شکریہ. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.